مکی صدیق اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ ابتدا ہے احکم الحاکمین کے بابرکت، عظیم اور پاکیزہ ترین نام نامی اسم گرامی سے، جو بلا شک و شبہ انسان کو زندگی اور موت کی ساری راہیں اپنے اذن سے عطا فرماتا ہے، اور قبر کی اندھیری رات میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے وجود مبارک سے نور ایمان کی قندیلیں فروزاں فرماتا ہے۔ اربعہ درود و سلام کا نذرانہ نم آنکھوں کے ساتھ، خم جذبوں کے ساتھ، دو جہاں کے سلطان، سلطان عرب و عجم، شاہ عرب و عجم، حضرت سیدنا امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی ذات والا تبار پہ، جن کی ذات والا تبار بحر علم و حکمت بھی ہے اور بحر علم و حکمت کا عظیم شناور بھی۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، سامعین اور سامعات، ARYQ-TV کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی ذات والا تبار کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سید عتیق الرحمن حاضر ہے، اور آپ کو پورے ادارے کی طرف سے باادب عرض کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جب بھی تاریخ اسلام کے اوراق کو اپنے عشق سے، شوق سے، چاہت سے اور جذبے سے کھنگالیں گے، اور پھر ان اوراق کو اپنی پلکوں سے ورق گردانی کرتے کرتے اپنے سامنے روشن مثالیں ڈھونڈنا چاہیں گے کہ ایسے لوگ جن کو اللہ نے فضل بھی عطا فرمایا، اللہ نے کمال بھی عطا فرمایا، ایسی فضل والی برگزیدہ ہستیاں ہمیں نظر آئیں کہ جن کے نقش کف پا پر ہم چلیں، اور جنہوں نے ایسی مثال رقم کی ہو کہ جس جیسی مثال کی مثال لانا بھی ناممکن ہو، تو ہمیں جو سب سے بڑا نام نظر آئے گا وہ نام اس عظیم المرتبت صحابی رسول کا نظر آئے گا، جنہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل کے درجے سے مزین ہونے کا شرف بارگاہ الہ سے نصیب ہوا۔ وہ عظیم المرتبت شخصیت کہ جنہوں نے اپنی جوانی کا ایک لمبا حصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ ایک ایسی بے لوث اور بے غرض سنگت میں گزارا کہ اگر لوگ زمانہ جاہلیت میں میرے پیغمبر کو صادق کہتے تھے، تو حضرت صدیق اکبر کے صدق کو بھی جو صداقت کا تاج ملا اسی سنگت کے صدقے نصیب ہوا، جنہوں نے اپنی صبح آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرافت میں، طہارت میں، پرہیزگاری میں گزاری، اور جنہوں نے اپنی شامیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہوئے گزاری، کہ جن کی زندگی کا شباب ہو، جن کی زندگی میں اولاد ہو، یا جن کی زندگی میں مال ہو، کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ گویا قرآن حکیم کی آیا کریمہ جس میں اللہ پاک کے درجہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو، قرآن پاک کی آیا کریمہ جس میں اللہ پاک یہ درجہ بیان فرماتے ہیں اور زبان رسول اکرم سے درجہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کو بتا دیجئے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ پاک آپ کے ساتھ محبت کرے تو کیا کرنا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ اور پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، دو فضائل نصیب ہو جائیں گے۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کا اعلان کرے گا،
اور دوسری فضیلت یہ ہے زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ رب کی رحمت سے بنا دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے میں آپ کو کس انداز میں عرض کروں کہ میں اس وجود مسعود کا تذکرہ کر رہا ہوں جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو کامل کہا جائے یا امت کے لیے سیرت رسول کی سب سے شاندار انسانی مثال کہی جائے تو یہ کسی صورت بھی میں مبالغے سے کام نہیں لے رہا، جنہوں نے اپنی عائلی زندگی، ذاتی زندگی، معاشی زندگی، معاشرتی زندگی، سیاسی زندگی، الغرض ہر لحاظ سے زندگی کے جو بھی اسالیب نکلتے ہیں ان کو پاکیزہ بنایا، ان کی راہوں کو پاکیزہ بنایا اور ان کے لیے پاک راہوں کا مرکز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا تیبار کو بنایا۔ وہ ذات والا تیبار جن کا درد دل یہ کہتا تھا النظر الی وجہ رسول اللہ، اے آقا کونین میں تو چاہتا ہی یہ ہوں، اور اس سے بڑے فضل والی، کرم والی، احسان والی، کرم نوازی والی بات کیا ہے؟ اور جب تک یہ طہارت کے ساتھ قلب سلیم نصیب نہیں ہوتا تب تک تو یہ خواہش بھی انسانی وجود میں جنم نہیں لیا کرتی۔ انہوں نے تڑپتے جذبے کے ساتھ کہا اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا درد یہ کہتا ہے آنکھیں میری ہوں اور چہرہ آپ کا ہو، میں ہر لمحے آپ کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں، میں قربان کیوں نہ جاؤں، میں صدقے واری کیوں نہ جاؤں کہ یہ کون سی خواہش ہے، یہ کون سا شوق ہے کہ اللہ پاک نے سر میں آنکھیں عطا فرمائی اور یہ ظاہر کی آنکھ کی بات ہے، اور ظاہر کی آنکھوں سے بھی ارادہ یہی ہے کہ صبح شام دیدار حبیب داور نصیب ہوتا رہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اے میرے آقا وَأَن يَكُونَ ابْنَتِي تحت رسول اللہ، اللہ پاک مجھے بیٹی عطا فرمائے، وہ بیٹی آپ کے صحن میں ہو، وہ بیٹی آپ کی نگہبانی میں ہو، وہ بیٹی آپ کی ملکیت میں ہو، آپ کے لیے سکون کا باعث بھی بنے، آپ کے لیے قرار کا باعث بھی بنے، خدمت کا ذریعہ بھی بنے، اور امت کو آدھا دین اس کی شرف زیبائی سے نصیب ہو جائے۔ پھر اس کے بعد کیا درد دل سے کہا وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَى رسول اللہ۔ آج کے اس مٹیریلسٹک معاشرے میں میں چاہوں گا ہم سب ہمتن گوش ہو کے سنیں کہ ہم طرح طرح کی شورش کے شکار ہو جاتے ہیں اور ہمیں صحیح دین کا ادراک نہیں ہو پاتا۔ آئیے لوٹیے دیکھیے کہ اگر مال اور طاقت حاصل کرنا ہی مقصود تھا تو پھر یہ کیا درد دل بیان کیا جا رہا ہے۔ کہا وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَى رسول اللہ، اے کونین کے سلطان، اے شاہ عرب و عجم، اے وجیہ کائنات، آپ کی ذات والا تیبار ہو اور آپ کا ایک ابرو کا اشارہ ہو، آپ کے تخیل کے گوشوں میں سے ایک گوشہ کسی وقت مجھے حکم سرفراز عطا کر دے، میں اپنا سارا مال آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں، میں اپنا سارا مال آپ کے نالین پہ قربان کر دوں۔ بلکہ ان کی زندگی میں تو ایسی کیفیات بھی آئیں کہ وہ اس ارادے سے بھی ڈرتے تھے کہ میں اپنے مال کو اپنا مال نہ کہوں بلکہ میرے حبیب کرم فرما دیں اور میرے مال کو اپنا مال قرار دے دیں۔ تو یہ ارادہ لے کے جس ذات والا تیبار نے اپنی زندگی کو سینچا، آج ہم ان کو خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں، اور ان کا نام انشاءاللہ العزیز جب تک تاریخ عالم نے روز روشن کی طرح، ازہر من الشمس کی طرح اپنی رعنائیوں سے جہان رنگ و بو پر ماہتابی فرمانی ہے، یہ نام ہمیشہ منور رہے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل رضی اللہ عنہم۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں آپ کے فضائل میں سے جو سب سے بڑا فضل ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ فضل ہے کہ آپ کے والدین کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا۔ والدہ تو پہلے 40 لوگوں میں کلمہ طیبہ پڑھ گئیں، لیکن جب بابا حضور کی باری آتی ہے تو پھر یہ مکہ فتح ہونے کا وقت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلق دیکھ لیجئے، اس تعلق کا میئرمنٹ کر لیجئے، اس تعلق کو اپنے سامنے بیلنس سٹڈی کے اوپر رکھیے اور تھورولی اس کو اپنے تمام انداز میں دیکھیے کہ یہ کیا تعلق ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا جناب صدیق اکبر کے والد گرامی مرتبت کلمہ طیبہ پڑھنے آ رہے ہیں۔ میرے حبیب نے صحن حرم کو چھوڑا اور باہر نکل کے استقبال کیا۔ یہ خوشی کا عالم ہے، یہ کیف کا عالم ہے۔ یوں بازو کھول کے، باہیں کھول کے، جس خواہش سے، جس شوق سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا، ہمیں اس کی مثال رہتی دنیا تک نصیب نہیں ہو سکتی۔ اب آگے دیکھیے، آپ کو خود اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی
کہ مردوں میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ نصیب ہوا، پھر اس کے بعد آپ کی اولاد کو کلمہ طیبہ نصیب ہوا، آپ کے والدین کو، آپ کی اولاد کو اللہ نے فضل یہ عطا فرمایا کہ سب کو صحابی ہونے کا اور صحابیہ ہونے کا درجہ نصیب ہوا۔ لیکن ایک بڑا الگ سا نویکلا سا تعلق آپ کا ہمیشہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا اعتبار پہ تھا۔ تو میں نے جو 3 آپ کے ارادے عرض کیے، انہی کے ساتھ ہی میں فضل کی بات باندھتے اپنے موضوع کو اختتام کی طرف لے کے جانا چاہوں گا، لیکن چاہوں گا کہ اس وقت ہم ہمتن گوش ہو کر روحانی اعتبار سے اس تمام چیز کو سنیں اور اس کی سماع سے خود کو مزین کریں کہ آپ نے کہا آنکھیں میری ہوں، چہرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، میں ہر لمحے دیدار کروں۔ کیا کبھی ہم اس کیف میں گئے؟ کیا کبھی ہم نے کیفیت کو اس انداز میں دیکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہجرت کی رات 2 جہاں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، آقا کونین کو اپنے کندھوں پر سوار کیا، قرآن حکیم نے پکار کے از ہما فی الغار کے حکم عطا فرما دیے، ثانی اثنین کے درجے عطا فرما دیے، پھر اس سارے غار کو صاف کیا، ایڑی لگائی اور 2 جہاں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار شروع کر دیا۔ در حقیقت یہ اسی جذبے کو آج کمال ملنا تھا، عروس ملنا تھا، اوج ملنا تھا، اور ایک طرف سے اس کی قبولیت کا عملی اظہار ہونا تھا کہ وہ جو تڑپ تھی کہ میں 2 جہاں کے سلطان کا دیدار کروں، آج اپنی نگاہوں سے اس رخ زیبا کا دیدار کر کے شرف زیبائی پانی تھی، وہ جن کے لیے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کے قصائد تھے۔ اس ذات والا اعتبار کو نگاہ کرم سے دیکھنا تھا۔ یہ سمال الیتامہ عصمت للارامل ذات والا اعتبار آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو پھر یہ ایسے نہیں ہوتا تھا کہ صرف اس ایک موقع پہ آپ کبھی سفر میں آگے ہوتے، کبھی پیچھے ہوتے، کبھی دائیں ہوتے، کبھی بائیں ہوتے۔ ظاہری نظر والا تو یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے ہر طرف ہونے کا مقصد یہ تھا کہ آپ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتے، در حقیقت تو جناب صدیق سرکار کی حفاظت میں تھے، اور جناب صدیق اکبر ہر طرف مڑ کے اپنے حبیب کا دیدار کرتے۔ یقیناً اس وقت آسمان کے فرشتوں کا تقدس بھی قربان ہوتا ہوگا، اور ماحول میں بھی انتہائی خن کی شگفتگی، پاکیزگی اور کرم نوازی کے جذبات ہوتے ہوں گے۔ یہ آپ کا پہلا درد ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی جو بات آپ نے کی کہ بیٹی میری ہو، گھر آپ کا ہو، کیا فضل ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی کو نکاح کے لیے قبول فرمایا، آپ کی بیٹی کو زوجہ مبارکہ ہونے کا درجہ عطا فرمایا، آپ کی بیٹی کو ام المومنین ہونے کا تاج عطا فرمایا، آپ کی بیٹی کو محبت سے حمیرہ کا لقب عطا فرمایا، اور آپ کی بیٹی کے ساتھ جو دل راز و نیاز، محبت اور شوق کی باتیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ بھی اسی خاندان کا غازہ ہے، وہ بھی انہی کا ہی ترہ امتیاز ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بیٹی کو اس قابل بنایا، اتنا پڑھایا، اتنا سکھایا، اتنا سمجھایا، ایک پریکٹیکل ورژن کے ساتھ ان کو آراستہ کیا کہ آج آدھے دین کا علم ہمیں جس نفس قدس سے ملتا ہے وہ نفس قدسی یا کسی اور کی نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہم کی ذات والا اعتبار ہے کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکون کا، قرار کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آرام کا، 2 جہاں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدمت کا بھی انتظام فرمایا ہے، لیکن سب سے بڑھ کے اپنے وجود سے امت کو نفع عطا فرمایا ہے۔ نافع وجود ہونا ہی تو سب کچھ ہے۔ آپ نے اپنے تخیل سے، آپ نے اپنی نگاہوں سے، آپ نے اپنی زبان مبارک سے، آپ نے اپنے عمل سے امت کو وہ دین کے رستے سمجھائے، وہ مسئلے سمجھائے، وہ چیزیں بتائیں جو آج کے زمانے میں ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، لیکن ممکن نہیں ہے کہ آپ کے علاوہ کسی اور سے ہمیں یہ سب کچھ نصیب ہو سکے۔ اب آپ دیکھیے، جب اپنی ذات کو قبول کروایا، اپنی اولاد کو، اولاد بھی جسم کا حصہ ہے، اس کو بھی قربان کر دیا، پھر اس کے بعد آتا ہے مال۔ مال ہمیں بڑا پیارا ہے۔ آج ہم جتنی بھی بواحث کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ مال اور طاقت کا معاملہ تھا۔ آئیے مل کے ہم آپ کی زندگی کے ایک واقعے کو اپنی زندگی کی تمیز کا حصہ بنائیں کہ آپ کو ایک دفعہ مال نصیب ہوا، آپ نے وہ اشرفی پکڑی،
اور میں جب بھی اس جملے تک پہنچتا ہوں میری نگاہیں واہ ہو جاتی ہیں، میں گہری سوچ میں ڈوب جاتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں سر میں 3 چیزیں عطا فرمائی ہیں، ایک عقل ہے، ایک آنکھ ہے اور ایک کان۔ ہم کانوں سے سنتے ہیں تو عجیب سنتے ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو عجیب دیکھتے ہیں، ہم نے اپنی عقل سے سوچا تو ہم نے حیوان ناطق ہونے کے اعتبار کو بھی پورا نہیں کیا۔ یہ درجہ کیا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں مال آیا، اور کیا کسی کو ایمان کا اتنا امتیاز نصیب ہو سکتا ہے، ایسا اعجاز نصیب ہو سکتا ہے کہ وہ اس طریقے سے ڈوب کے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا لحاظ رکھے گا؟ مال آپ کے ہاتھ میں آیا اور آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ مال دینے گئے تو یکا یک آپ کے ذہن مبارک میں یہ ایک خیال ابھرتا ہے، ذہن کے دھندلا سایوں میں یہ ایک خیال ابھرتا ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو میں اپنی مرضی سے جا کے مال دوں، حضور کا ہاتھ نیچے رہ جائے اور میرا ہاتھ اوپر آ جائے، یہ نہ ہو میں دینے والا ہو جاؤں، میرے آقا اس وقت لینے والے ہو جائیں۔ اس کیفیت میں جسم پہ ایسا وجد طاری ہوا کہ آنکھوں سے آنسو نہیں روک سکے۔ پھر کیا تھا، کرم نواز آقا کی کریم ذات نے کرم فرمایا ہے، بھجوایا اپنے خادم کو بلایا اور بتایا تیرے مال کو اللہ نے میرا مال بنایا ہے۔ یہ وہ فضل اور شرف کی باتیں ہیں جو کسی اور کے نصیب میں نہیں ہیں۔ تو پھر اسی لیے تو اس مال کو اللہ نے قبول کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ جب بھی کیا جائے، میرے مرشد کریم نباز اثر ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایسے لگتا ہے جیسے دراہم و دنانیر کی بوریاں کھلنے لگی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے، ایسے لگتا ہے کہ ابھی سب کچھ حضور کے قدموں میں قربان ہو جائے گا۔ وہ 40,000 سونے کے سکے قربان کرنے والے کو اگر حضرت بلال حبشی کے ساتھ کئی درجنوں غلام بھی خرید کے لانے پڑیں تو منہ بولی قیمت کے بدلے غلام خرید کے لائے ہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ان کو نچھاور کیا ہے۔ اگر مسجد نبوی شریف کے لیے کسی کو دعوت دی جاتی ہے کہ لے کے آئیے روض من ریاض الجنہ کو، اس ٹکڑے کو، اللہ کی رحمت کو، تو وہ شرف کس کو نصیب ہوتا ہے؟ وہ جب جبریل امین سلام کرنے حاضر ہو گئے اور عرض کی حضور میرا لباس دیکھیے اور آسمان کی طرف دیکھیے، میرے کریم نے آسمان کی طرف نگاہ کی تو کیفیت یہ تھی کہ ہر کسی نے وہی لباس ٹاٹ اور کانٹوں کا پہن رکھا ہے۔ میرے آقا نے جب استفسار فرمایا تو جبریل عرض کرنے لگے حضور سب کچھ آپ پر نثار ہو جائے، آپ کے صدیق اکبر نے آج اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ آپ کے کریم مالک کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ سارے آسمان کو صدیق اکبر کی اس محبت سے آراستہ کیا گیا۔ یہ ساری تو وہ باتیں ہیں جو ہم عموماً سنتے ہیں۔ آپ جیسا حکمران کوئی نہیں تھا، آپ مدبر تھے، آپ فہیم تھے، آپ عقیل تھے، دانائی کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے، جلد بازی نہیں تھی، طبیعت میں جلال حد درجہ سے زیادہ نہیں تھا، ٹھہراؤ، متانت کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، نظم کے ساتھ اپنے کسی فیصلے کو کرتے۔ لیکن آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اتباع کی کیفیت ایسی رکھی تھی کہ ہر چیز کے باوجود جب ہر طرف شورش ہے اور ہر محاذ پر جنگ ہو رہی ہے، اب اگر میں منکرین زکوٰۃ، منکرین صلات اور منکرین ختم نبوت پہ جاؤں گا تو اپنے موضوع سے ڈی ٹریک ہونے کا خطرہ ہے۔ میں یہ فضل کی بات آپ کی خدمت میں رکھوں کہ جو مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ آپ کے دل میں اللہ نے عطا فرمایا اور میرے آقا کے نالے کف پاک کی کرم نوازیوں سے عطا فرمایا، یہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ روشن، منور، اعلیٰ اور مستحکم معاملہ تھا کہ آپ اپنے زمانے میں کس طریقے سے خیال رکھتے کہ جب آپ خلافت پر مسند نشین ہو جاتے ہیں تو محلے کی بچیاں آنے لگی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، کہا چچا ہمارے جانور، ہماری بکریاں، ان کا دودھ آپ دوتے تھے، اب یہ ذمہ داری کون ادا کرے گا؟ آپ نے کہا پہلے میں محبت سے یہ ذمہ داری ادا کرتا تھا، اب مجھ پہ فرض ہے، میں اس فرضیت سے اس کو ادا کروں گا۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں ایک نبینا عورت کے گھر کو دیکھتا تھا، بیمار تھی، کمزور تھی، عجیب کیفیت میں، ہر روز اس کے گھر کی صفائی ہو جاتی تھی۔ کیا کبھی ہم اس میں گئے؟ کیا کبھی ہم نے اس کو سمجھا؟ ہم نے زندگی کے ہر معاملے کو صرف شہرت کا زینہ سمجھا؟ آج ہم صرف پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آج ہم صرف اقتدار کو اپنے منہ کا نوالہ تر بنانا چاہتے ہیں۔
اللہ کریم ہمیں توفیق عطا کرے۔ اتنے بڑے ادارے ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں جو پیغام جا رہا ہے، اسے حاجی عبدالرؤف صاحب اور ان کے پورے خاندان کے لیے بخشش اور کرم نوازی کا ذریعہ بنائے۔ تو میں یہ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ میں ایک دن گیا، میں نے جا کے دیکھا کہ کون ہے جو روز آ کے اس گھر کی صفائی کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا منظر نگاہوں سے کہ سارے گھر کی صفائی کرنے کے بعد جب وہ جوان اپنے گھر سے نکلنے لگا، میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر اٹے ہوئے کپڑے کو ہٹایا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا، یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کی ذات والا اعتبار تھی۔ دیکھیے، آپ نے کبھی کسی کو جھٹلایا نہیں، کبھی کسی کے بارے میں معاملہ نہیں کہا۔ یہ صدیق اکبر کے فضائل میں سے سب سے بڑی فضیلت میرے آقا کا قرب ہے۔ آپ اگر ہجرت کو دیکھیں گے تو آپ کو صدیق اکبر نظر آئیں گے۔ آپ اگر بدر کے میدان میں جائیں گے، عریش رسول ہاشم کی حفاظت کے لیے کون ہے جو ننگی تلوار پکڑ کے کھڑا ہے؟ کون ہے کہ جب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو واہ ہوتے تو وہ دوڑ کے جاتا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کدو پر چادر رکھ کے اپنی نگاہوں سے آنسو گرا کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے اور آپ کے آقا کی، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داد رسی کرتا، آپ کے حوصلے کو بڑھاتا۔ آپ کو ہر قدم پہ ان کی ذات والا اعتبار نظر آئے گی۔ جس موقع پر شجر اسلام نے بلایا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے آپ کو وہاں پر قربان کیا ہے، اپنے آپ کو وہاں پر نثار کیا ہے۔ اب میں یہ عرض کروں کہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہے کہ جب یہ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، ابو جہل آپ کے پاس گیا، اس نے جا کے سوال دراز کیا، کہا کہ اس طریقے سے ایک بندے نے دعویٰ کر دیا ہے، رات کا اتنا سا حصہ، لیلن، یہ تنوین بتاتی ہے رات کا چھوٹا سا حصہ، میں یہاں سے اٹھا، میں مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے اٹھا، ساتوں آسمان دیکھے، یہ ساری سیر کر کے واپس آیا، کیا اس کا کوئی امکان ہے؟ آپ نے کہا نہیں، رات کے اتنے سے حصے میں تو امکان نہیں ہے۔ تو اس نے کہا پتہ یہ دعویٰ کس نے کیا؟ یہ تیرے دوست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے۔ آپ مسکرا کے بڑے زوردار انداز میں فرمانے لے، کہا کان کھول کے سن لے، اگر کوئی اور دعویٰ کرے گا تو امکان نہیں ہے، اگر میرے آقا دعویٰ کریں گے تو امکان کی بھی جان نہیں ہے۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب کا معاملہ تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر کا۔ اب آپ کی عبادات دیکھیے، آپ کی راتیں دیکھیے، دن تو ہر کوئی گزارتا ہے، دن تو ہم بھی گزارتے ہیں، دن تو آپ بھی گزارتے ہیں، یہ صرف دن کی ہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری رات راستہ نہیں ہوتی اور امت آسمان سے زمین پر گری۔ آپ کی رات کبھی بھی غافل رات نہیں تھی، آپ مستقل صاحب ترتیب قرآن پاک کی قرات فرماتے تھے، اور آپ کی قرات کی کیفیت یہ تھی کہ اطراف و اکناف کے گھروں میں آپ کے الحان کی حلاوت کا اثر ہوتا تھا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر ہر لمحے بہتی آنکھوں کے ساتھ اپنی رات کو گزارا کرتے کہ آپ کی سانس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تڑپ میں ہوتی اور آپ کی جبین نیاز پہ قرب خداوند کا وہ سجدہ تڑپ رہا ہوتا جس کی زمانے میں مثال نہیں ملتی۔ آپ رات کو قرآن حکیم کی منزل کے ساتھ تلاوت کرتے، ترتیب کے ساتھ تلاوت کرتے، اور صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے رہتے بلکہ اس کے الفاظ پر، معانی پر، معارف پر، مطالب پر غوطہ زن ہو جاتے اور ڈوب کے اپنی راتوں کو گزارا کرتے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زمانہ میں یا آپ کے ظاہری زندگی کے مدنی زمانہ میں جو جناب صدیق اکبر نے قرآن حکیم کو اپنی زبان سے عطا کیا، جس حلاوت سے پڑھا، جس چاہت سے پڑھا، یہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس ایک مرد فرید کی، فرزند ارجمند جو دین اسلام کی برکتوں سے اپنے آپ کو آج بھی مزین کیے ہوئے ہے، اس کا مال، اس کی اولاد، اس کی اپنی زندگی، اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتی ہونے کے بعد قریب ہونے کا تعلق، اور سب سے بڑی بات یہ ہے حکمران ہو کے سیرت رسول پر جو عمل انہوں نے کیا، وہ مثال کہاں سے ملتی ہے؟ پھر ان کا دن، پھر ان کی رات، یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو آج پیغام دیتی ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر یہ چیز بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس بات کو بھی سمجھیے، اس بات کو بھی ذہن نشین کیجئے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مشیر خاص تھے
کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشورہ آپ کے ساتھ کیا کرتے، ہر بات کے ساتھ آپ کے مشورے کو وزن دیا جاتا، اور آپ کی مشاورت کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کو بڑی توقیر اور عزت کے ساتھ سرفراز فرماتے تھے۔ اب میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کی عبادات میں سے، قرآن پاک کی تلاوت میں سے ہم آتے ہیں ان لمحوں کو جن لمحوں کے لیے ہر مومن تڑپتا ہے، وہ سجود کے لمحے، وہ قیام کے لمحے، وہ قرآن حکیم کی تلاوت کے ساتھ میرے رب کے دیدار کے لمحے۔ یہ لمحے جناب صدیق اکبر کو نصیب ہو جاتے، آپ کھڑے ہو جاتے، گردن جھک جاتی، قرآن حکیم کی بڑی شغف سے تلاوت کرتے، اور آپ کی بھی کیفیت یہی تھی کہ آپ ساری رات تلاوت کرتے رہتے، رات کا وقت بیتتا رہتا، آپ کی نگاہوں سے آنسو واہ رہتے، آپ پھر بھی اللہ کے حضور اپنے سجدے کو لمبا کرتے رہتے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زندگی کا پہلا تعلق جو بنا تو وہ بنا، لیکن جب آپ نے سین حرم میں میرے آقا کو پروٹیکشن دیا، اپنے آپ کو حاضر کیا، آپ کے جسم ناز پر وہ سارے معاملات ہوئے، آپ کی زبان پر یہی جملے تھے جب بھی ہوش آتی تھی، مجھے بتائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، مجھے بتائیے میرے ماہی کیسے ہیں، مجھے بتائیے میرے ہادی کیسے ہیں، مجھے بتائیے میرے مربی کیسے ہیں، مجھے بتائیے میرے محسن کیسے ہیں۔ یہ رشک کرنے کی باتیں، یہ عزت کو اوج پر لے جانے کی باتیں، تو ان تمام چیزوں کو آپ نے اسلام کے آنے سے پہلے، اسلام کے آنے کے بعد، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال سے قبل اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھا اور اس چیز کو لے کے آگے چلے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بڑا مال کمایا، بڑی دولت کمائی، سب کچھ دین کے رستے پہ قربان کر دیا، اور جب دین کے رستے پر سب کچھ قربان ہو گیا، آپ نے وقت آخری جب دیکھا تو ترکے میں اتنا بھی موجود نہیں تھا کہ آپ اپنے کفن کا انتظام کر سکیں۔ آپ نے اپنی بیٹی کو بلا کے دو چیزیں فرمائیں، کہا یا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مل جائے، قمیض مل جائے، اس میں کفن ہو جائے، یا دو پرانی چادریں مل جائیں، ان میں کفن دے دیا جائے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم مبارک میمنت لزوم میں مجھے دفن کر دیا جائے۔ وہ قدوم دل نواز جنہوں نے اس جہان رنگ و بو پر جب اپنے آپ کو طاری فرمایا، آسمان کی ہوائیں بدلنے لگیں، زمین کے ذروں پر رونق آنے لگی، آفتاب چمکنے لگے، لوگوں کے اندر تبدیلی آنے لگی، مزاج بدلنے لگے، ماؤں کو جنت الفردوس کا درجہ نصیب ہونے لگا، ماؤں کے چہروں کے دیدار کو حج مبرور اپنے لمحوں سے جملوں سے سجانے لگے، اور سب سے بڑی بات اولاد صدقہ جاریہ بننے لگی، قبر کی زندگی کی منزلیں آسان ہونے لگیں۔ ان قدوم مبارک میں جانے کی خواہش رکھی ہے، وہ جس کے اسلام کی ابتدا سین حرم میں اپنے جسم کے اوپر ہر چیز برداشت کر کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے وفا ہو، اور جس کی انتہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم مبارک میں لیٹنا ہو، اس سے بڑا فضل والا وجود دین اسلام میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اور کون ہوگا، جس نے صرف خیر بانٹی، جس نے صرف اور صرف اپنی زبان سے ہر کسی کو سکون اور آسائش بانٹی، جس نے اپنے مال سے دین اسلام کی نصرت کا انتظام کیا۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ہی ذات والا اعتبار وہ ہے جنہوں نے حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو دین اسلام کے رستوں پر اور دین اسلام کی نیابت پر، دین اسلام کی خدمت پر ہمیشہ اپنی طرف سے مثال دے کے آمادہ فرمایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر یہ ایک ایسا نام ہے، ایک ایسی شخصیت ہے اور ایک ایسا وجود ہے کہ اگر ہم قرآن حکیم میں دیکھیں گے تو آپ کے نام کے اوپر اللہ کریم کی طرف سے محبت کی ہمیں بارش نظر آئے گی، برسات نظر آئے گی، باران کرم نظر آئے گا، اور یہی وہ درجہ ہے جس درجے کو آج ہم کہتے ہیں کہ آپ کو درجہ صدیقیت نصیب ہوا ہے۔ لیکن میں جو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام سمجھتا ہوں، جس کے اوپر مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے، ہم ایک ایک لمحے کی قدر کرنی ہوگی، ہمیں مینجڈ لائف گزارنی ہوگی، ہمیں خیر کا تقسیم کرنے والا قاسم بننا ہوگا، ہمیں اپنے جملوں کی حفاظت بالیقین کرنی ہوگی، ہمیں آنکھوں میں حیا پیدا کرنی ہوگی، ہمیں جسم میں وفا پیدا کرنی ہوگی،
ہمیں اپنے اوپر اسلام اور قرآن کے پہرے دینے ہوں گے، ہمیں اپنے لباس سے پہلے دوسرے کا سوچنا ہوگا، اپنے لقمے سے پہلے دوسرے کے حلق کا سوچنا ہوگا، اپنی ذات سے پہلے دین اسلام کا سوچنا ہے، اور اپنی ہر چیز سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان کا سوچنا ہے۔ آپ کو جب بھی کبھی بھوک ستاتی تھی، آپ تو سب کچھ قربان کر کے انتہائی غنا کی زندگی گزارتے، آپ آ جاتے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرتے۔ وہ ظہر کی نماز کا وقت تھا، جب آپ بھی کھڑے تھے، جناب فاروق بھی کھڑے تھے، دونوں کو ایک ایک ہاتھ میں پکڑا میرے آقا نے، پکڑ کے نکلے، حضرت ابو ایوب کے گھر کے قریب سے گزرے۔ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب سے گزرنے لگے، انہیں ہوا کی خوشبو نے بتا دیا کریم آقا آ رہے ہیں۔ انہوں نے مہمان نوازی کے لیے چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا اور کھجوروں کا خوشہ لا کے رکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے دونوں شہزادوں سے، صحابہ سے پوچھا، کہا بتائیے آج تمہیں کتنے دن کا فاقہ ہے تو تمہیں کتنے دن کا فاقہ ہے۔ دونوں نگاہ بھر کے حضور کا دیدار کر رہے تھے، صرف اس وجہ سے کہ حضور ہم آپ کا دیدار کریں گے ہمارا فاقہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تو وہ رنگ ہیں جن رنگوں کو ہم جملوں میں بیان کرتے ہیں۔ آئیے آج کے زمانے میں جن کے لیے ہمیں اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ہم اس کے اوپر بھی عمل کریں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنے وقت کے بہترین ایجوکیشنسٹ تھے، آپ ماہر تعلیم تھے، آپ کو پتا تھا زمانے کی نفسیات کو سمجھ کے کس طریقے کے ساتھ انتظام کیا جانا ہے، اور جب بدر کے قیدیوں کو آزاد کرنے کی باری آئی تھی، اس موقع پر جس کا مشورہ مانا گیا تھا وہ حضرت صدیق اکبر ہی تھے، اور وہی مشورہ اس درد دل سے تھا کہ تعلیم کو عام کیا جائے، تربیت کو عام کیا جائے، حکمت کو عام کیا جائے، شعور اور آگاہی کے لیے مکمل انتظام کیا جائے، دین اسلام میں آنے والوں کو ظاہر اور باطن کے ساتھ ہر طریقے کی تعلیم اور تربیت سے آراستہ کیا جائے۔ تو آپ نے اپنی زندگی پوری میں ایک ماہر تعلیم ہونے کی حیثیت سے دین اسلام کا مینیفیسٹو ڈیزائن کیا اور اس کی امپلیمنٹیشن کی۔ دوسری بات، آپ کے اندر یہ قوت موجود تھی کہ آپ اپنے وقت کے بہترین سپہ سالار تھے۔ جیسے آج کے عام فورسز کو کمپلیٹ میکانزم کی ضرورت ہوتی ہے، آپ اس وقت بیٹھتے تھے اور اس کمپلیٹ میکانزم کو ڈیزائن کرنے کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کرتے، اور وہی کلیدی کردار ادا کرنا تھا کہ آپ نے بدر کے میدان پہ جہاں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ کا عریش لگایا گیا، وہ ایسی کیفیت میں تھا کہ چاروں اطراف میں ہر چیز واضح نظر آتی تھی، آپ سامنے کھڑے ہو گئے بڑی دلیری اور ہمت کے ساتھ، پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے ایسی صف بندی کی جس کا تصور بھی کافر نہیں کر سکتے تھے۔ پھر 52 کنویں تھے جن کے اندر ریت ڈالی گئی، اس ریت ڈالی گئی کہ مشورے میں بھی آپ شامل تھے، اور پھر یہ کہ پتھروں کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، پتھر مارے جائیں اگر تلوار نہیں ہے، تیر نہیں ہے، صرف معجزاتی معاملات نہیں ہیں، آپ نے پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ خلق انسان کو انسانیت کے ساتھ، آدمیت کے ساتھ اس طریقے سے ملایا کہ آپ نے ان تمام معاملات میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کیا۔ تیسری چیز جو سب سے اہم ہے، آپ بڑے معاملہ فہم تھے، اسی وجہ سے آپ حضور کے سفیر بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں پر بھی کوئی سفارتکاری کی گئی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیغام دیے گئے، ان تمام میں آپ نے کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور آپ کی زبان کے مجموعہ کلام سے کتنے لوگوں کے دل کی دنیا کو اللہ نے تبدیل فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی بات جو آج کے زمانے میں میرے اور آپ کے لیے سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسے تاجر تھے جنہوں نے تجارت نبوی اصول کے مطابق کی، جن کی زندگی کی تجارت میں لین دین کا کبھی کوئی مسئلہ نہیں آیا۔ اور آج جس طریقے سے ہم یہ برانڈ کانشیس سٹیٹس کو سوسائٹی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کا برانڈ کلودنگ برانڈ چلا کرتا تھا، اور اس کلودنگ برانڈ کی آؤٹ لیٹ اس طریقے سے اس زمانے میں زیبائی پذیرائی پایا کرتی تھی کہ دوسری کسی کو یہ مثال نہیں ملا کرتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صرف مسجد میں نہیں تھے، مطلب یہ ہے آپ صرف روحانیت میں نہیں تھے، آج کے زمانے میں جس کو جس طریقے سے سیرابی چاہیے
اور سب سے بڑا مسئلہ آج کے زمانے میں مال کا ہے، تجارت کا ہے، تو ہمیں کسی اور جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش کف پاک کو چوم کے جس طریقے سے جناب صدیق اکبر نے تجارت کی ہے، اس کی زمانے میں مثال نہیں ملتی، اور تجارت صدق کے ساتھ کی ہے، تجارت صفا کے ساتھ کی ہے، تجارت حیا اور وفا کے ساتھ کی ہے، تجارت تمام تر آداب کے ساتھ کی ہے، اسالیب کے ساتھ کی ہے، ہر چیز کو ملحوظ خاطر رکھ کے کیا ہے، اور پھر اپنا سکہ رائج الوقت قائم کیا ہے، زمانے میں اپنا نام قائم کیا ہے۔ لوگوں کو پتا تھا یہ ایسی کمیٹڈ شخصیت ہے، ان کے سامنے جو چیز رکھو گے وہ سونے پر مہر کے مطابق ہے، وہ سونے کی مہر ہے، اور اس چیز کو سمجھو کہ آج تم نے ایک ایسے دیانتدار سینے میں رکھا کہ اس سینے کو تم اپنے لیے محفوظ سمجھو۔ تو آپ کی تجارت کے وہ سارے اسلوب جن کو آپ نے سامنے رکھا کہ ادھار نہیں دینا، ادھار نہیں لینا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، اور سب سے بڑی بات اپنی پروڈکٹ کا عیب نہیں چھپانا، یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے تھا۔ آپ نے آج کے زمانے میں انسانی زندگی کے جس پورشن کو سب سے زیادہ اپنی طرف متاثر کیا ہے پیغام کے ساتھ، عمل کے ساتھ، وہ آج کا تجارتی معاشرہ اس میں ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ اور آج ہم تمام لوگ اس زمانے میں کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے کسی بینک میں پیسے رکھ دیے، اس کے اوپر انٹرسٹ بڑھ گیا، میں صرف بینک کی بات نہیں کرتا، میں اوورال انٹرسٹ کی بات کرتا ہوں، تو ہمارا یہ دماغ تو کہتا ہے کہ 10 لاکھ رکھا تھا، 1 لاکھ ملا، 11 لاکھ ہو گیا، یہ پلس ہو گیا، یہ بڑھ گیا، اس میں سے آپ نے اٹھا کے صدقہ کر دیا۔ صدقہ کیا تو پھر آپ یہ سمجھیے گا، صدقہ کیا تو پھر آپ یہ سمجھیے کہ آپ نے 50,000 اٹھا کے دے دیا، 11 لاکھ سے 10,50,000 ہو گئے۔ آپ کا یہ والا سر، یہ آنکھیں تو یہ کہہ رہی ہیں، لیکن یہ صدیقی فلسفی نہیں ہے، یہ قرآنی فلسفی نہیں ہے، یہ نبوی پیغام نہیں ہے۔ ظاہراً تو ایک چیز سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کم ہو رہا ہے، لیکن باطناً مومن کو اسی سے معراج نصیب ہو رہی ہے، برکت نصیب ہو رہی ہے، بیماریاں جا رہی ہیں، خیر آ رہی ہے، کام ہو رہا ہے، کرم نوازی ہو رہی ہے۔ الغرض میں جناب صدیق اکبر کی پوری زندگی کو آپ کے سامنے سنبھال کے لانا چاہوں تو یہ صحابہ کرام کے امیر المومنین وہ وجود تھے جن کے ساتھ ہر کوئی آ کے مشورہ کرتا، ہر کوئی اپنا درد بیان کرتا، ہر کوئی ان سے راہوں کے لیے اپنے لیے رہنمائی لیا کرتا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ ایسا انسان ہے جس کے پاس جو آفیشیل بات ہوگی وہ آفیشیل ہے، جو ان آفیشیل ہے وہ ان آفیشیل ہے، اور جو سیکرٹس ہیں وہ ہمیشہ اس کے سینے میں محفوظ رہیں گے۔ آج کے اس زمانے میں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، جناب صدیق اکبر نے تجارت میں یہی رسم ادا کی، خدمت میں یہی رسم ادا کی، غلامی میں یہی رسم ادا کی۔ اللہ پاک آپ پر شبنم آفشانی فرمائے، سبزہ نورستہ آپ کے صدقے سے امت کا مقدر رہے، اور روض من ریاض الجنہ کی راحتوں میں جہاں پر آپ موجود ہیں۔ کل بھی ہمارے ہزاروں سلام تھے، آج بھی ہمارے ہزاروں سلام ہیں، والسلام علی الاکرام۔